یہ 14 سالہ افنان ہے نا، یہ شکل سے بڑا معصوم لگ رہا ہے، چشمہ پہنا ہوا ہے، ابھی تو مونچھیں بھی پوری نہیں آئی ہیں، یہ چہرے سے بڑا معصوم لگ رہا ہے، لیکن یقین جانیے طاقت، پیسے کے نشے میں چور، مغروریت سے بھرپور اس شخص نے 6 افراد کا قتل کیا ہے، جان بوجھ کر اس کی گاڑی کو ہٹ کیا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات تحقیقات میں نکل کر سامنے آئی ہے۔ یہ حادثہ اچانک نہیں ہو گیا، یہ ناگہانی آفت نہیں ہو گئی، یہ باقاعدہ طور پر اس نے ٹارگٹ کر کے ان کو مارا ہے۔ ان دونوں گاڑیوں کا اس حادثے سے پہلے جھگڑا ہوا۔ افنان، یہ جو 14 سالہ افنان تھا، جو دوسری گاڑی کے اندر جس کو حادثہ پیش آیا 2.0D وائٹ کرولا، اس کے اندر 23 سالہ بہو بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام عائشہ تھا، اور اس کے لیے یہ انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کر رہا تھا، اس کو ہراساں کر رہا تھا، اس فیملی کو تنگ کر رہا تھا۔ اور جو حسنین وہ گاڑی چلا رہا تھا، بدقسمت گاڑی جس کو حادثہ پیش آیا، اس نے اس کو اتر کے سمجھایا کہ یار یہ نہیں کرو اور بس کرو، جو کچھ ہوا ختم کرو، آگے جاؤ۔ تو افنان نے کہا نہیں، میں آگے جاؤں گا اور واپس آؤں گا۔ اس کے بعد یہ 170 کی سپیڈ سے واپس آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، طاقت اور پیسے کے نشے میں چور ایک بچہ جس کی عمر 14 سال تھی، اس نے پورے گھرانے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ 14 سالہ افنان جس کے ہاتھوں ایک حادثہ پیش آیا اور پتا چلا کہ جناب یہ گاڑی 160-170 کی سپیڈ پر چلا رہا تھا، اور پہلی جو اس کی ویڈیو نکل کر سامنے آئی، اس نے کہا کہ جناب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس گاڑی کو ہٹ کیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک حادثہ تھا جس میں 6 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس حادثے کے حوالے سے جو انکشاف سامنے آیا نا، آپ یقین جانیے، آپ سنیں گے آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ پیسے کے نشے میں چور، طاقت کے نشے میں چور، مغروریت میں چور، یہ 14 سالہ افنان، کیا عمر ہوتی ہے 14 سال کی، لیکن اس کو پتا تھا کہ قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اس نے 6 افراد کو باقاعدہ قتل کرنے کی نیت سے ہٹ کیا۔ یہ ایک حادثہ نہیں تھا، یہ باقاعدہ ان دونوں گاڑیوں کے درمیان باقاعدہ جھگڑا ہوا ہے۔ یہ اس کے اندر جو 23 سال کی عائشہ بیٹھی تھی، اس کو یہ افنان ہراساں کر رہا تھا۔ جو دوسری گاڑی 2.0D وائٹ کرولا جس کے اندر یہ 6 افراد سوار تھے، وہ اس کو حسنین چلا رہا تھا، اور جب حسنین یہ ڈیفنس کی گلیوں کے اندر اس گاڑی کو لے کے جا رہا تھا تو افنان نے اس گاڑی کا پیچھا کیا، اور اس کے بعد ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ یہ اندر بیٹھی ہوئی لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا، اس پر ہوٹنگ کر رہا تھا، اس کے لیے ایک نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا تھا، اور حسنین نے اس کی گاڑی روک کے اس کو باقاعدہ دھمکیاں لگائیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی بہو بیٹیوں کو کوئی تنگ کرے گا، آپ کو گالیاں دے گا، ننگی ننگی گالیاں دے گا، تو آپ ظاہر سی بات ہے غصہ تو کریں گے نا۔ افنان نے اس کے بعد دھمکی دی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم یہ گاڑی کیسے چلاتے ہو۔ اس کے بعد وہ گاڑی بہت دور لے کے گیا، اور واپسی جب لے کر آیا تو وہ 160 اور 170 کی سپیڈ پر وہ گاڑی تھی، اور اس نے جان بوجھ کر آ کے اس گاڑی کو ہٹ کیا، اور اس کے بعد اندر جو ہوا وہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یار کہ 14 سال کا یہ بچہ جس کی پہلی ویڈیو نکل کر سامنے آئی، اس ویڈیو کے اندر یہ بات بولتا ہے کہ جناب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، مجھ سے یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اور سونے پہ سہاگا آپ چیک کریں، ایک ہوتا نا قیامت کے ماں بعد جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا کہ یار آپ سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، یار کوئی بلی کا بچہ آپ کی گاڑی کے نیچے آ جائے گا نا، آپ 2 سیکنڈ کے لیے رکیں گے، آپ کا دل جو ہے نا افسردہ ہو جائے گا، آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا، حالانکہ اس میں آپ کی غلطی نہیں ہوگی، اس میں اس بلی کی بچے کی غلطی ہوگی کہ اچانک آپ کی گاڑی کے سامنے آئے۔ اس بندے نے، 14 سال کے بچے نے ان 6 افراد کو قتل کیا۔ اس کے بعد یہ گھر والوں کو فون کرتا ہے، اور گھر والے کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پریشان نہ ہو، ہم ایک لائسنسڈ یافتہ ڈرائیور بھیج رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں ریپلیس کر سکے، تم پکڑ میں نہ ہو۔ یار یہ طاقت کا نشہ ہے، یہ پیسے کا نشہ ہے، یہ مغروریت ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنی تنزلی کا شکار ہو چکا ہے کہ اس طرح کے واقعات روڈوں پر پیش آ رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ اس میں جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں نا، جو انکشافات نکل کر سامنے آئے، آپ سنیں گے، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ جب یہ گھرانہ شادی سے نکل کر آ رہا تھا تو یہ 2 گاڑیوں میں سوار تھا، ایک 2.0D کرولا تھی وائٹ کلر کی جس کو حادثہ پیش آیا، اور اس کے پیچھے ایک کلٹس چل رہی تھی۔ کلٹس میں جناب رفاقت صاحب بیٹھے تھے جو کہ اس گھرانے کے سربراہ تھے، یوزلی اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن آگے والی گاڑی کے اندر 6 افراد تھے، جس میں 45 سالہ رفاقت صاحب کی بیوی تھی، اور 27 سالہ لڑکا تھا حسنین، یہ گاڑی چلا رہا تھا، 27 سالہ حسنین۔ اس کے علاوہ 23 سالہ بہو تھی عائشہ۔ اس عائشہ نامی جو بہو ہے نا، اس کو یہ ہراساں کر رہا تھا،
افنان جو 14 سال کا لڑکا ہے اس کے لیے بڑے گندے الفاظ استعمال کر رہا تھا, گالیاں دے رہا تھا, اس پر ہوٹنگ کر رہا تھا. اچھا جناب, 30 سالہ دماد سجاد بھی اندر بیٹھا ہوا تھا اور 4 سالہ نواسی اور 4 ماہ کا پوتا یہ آگے 2.0 ڈی گاڑی کے اندر بیٹھے تھے. جب یہ گاڑی آگے چل رہی تھی تو کہتے ہیں نا روڈ ریج ہوتا ہے, تھوڑا سا جھگڑا ہو جاتا ہے جب آپ زوم میں آتے ہیں. میں ہمیشہ ہر ایک کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس وقت تھوڑا سا صبر کر لیں, بھلے غلطی دوسرے کی ہو, اس نے آپ کو آنکھیں دکھائی ہو, آپ کو گالیاں دی ہوں, کچھ بھی کیا ہو, یار عزت نفس آپ کی اجازت نہیں دیتی. لیکن میں کہتا ہوں کہ بڑے حادثے سے بچنے کے لیے آپ یار یہ کر لیں, اپنے آپ کو سیف کر لیں, کیونکہ یہ ملک نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے یہ جنگل ہے, یہاں پر ایسے ایسے بھیڑیے گھوم رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. آپ کو نہیں پتا چلے گا کسی کے پاس اسلحہ موجود ہو, آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کوئی کتنے بڑے آفیسر کا بیٹا ہو اور جناب آپ کی غلطی بھی نہیں ہوگی اور ساری زندگی آپ کو جیل کے اندر گزارنی پڑ جائے گی. اب یہ افنان جب ان کو گاڑی کو چیز کر رہا ہوتا ہے, اس گاڑی کو باقاعدہ طور پر وہ ایک پہلے ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, بچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آؤ میں دیکھتا ہوں تم کس طرح سے آگے جاتے ہو. اس کے بعد یہ 170 کی سپیڈ سے آتا ہے اور باقاعدہ انٹینشنلی یہ جان بوجھ کے اس گاڑی کو ہٹ کرتا ہے. اور جب گاڑی کو ہٹ کرتا ہے وہ آپ یقین جانیے اتنی دور ہوا میں جا کے یہ گاڑی گرتی ہے کہ اس کے بعد کسی کے بچنے کے چانسز ہوتے نہیں ہیں. اور جب یہ رفاقہ صاحب جو پیچھے کلٹس میں آ رہے ہوتے ہیں وہ آ کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب 2 لوگوں کی شاید سانسیں چل رہی ہوتی ہیں, باقی سب کی سانسیں بند ہو چکی ہوتی ہیں, مر چکے ہوتے ہیں, اور ان کو بھی باہر نکالتے نکالتے ان کی بھی سانسیں بند ہو چکی ہوتی ہیں. اس کے بعد جب اس کو افنان کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو ان کے وکیل ہی کہتے ہیں کہ یار بچے سے غلطی ہو گئی ہے. مطلب میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو انسانیت سوز اس طرح کے واقعات میں وکالت بھی کرتے ہیں. یار یہ واقعہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آج ان کے ساتھ ہوا, رفاقت لوگوں کے ساتھ ہوا, ان کے صاحب کے ساتھ ہوا, یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یار یہ کب تک جنگل اور انسان, مطلب جنگل کے معاشرے میں اور انسانی معاشرے کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ جنگل کے اندر بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بڑا جانور چھوٹے جانور کو مار کے زندہ رہتا ہے, اپنی خوراک پوری کرتا ہے. انسانی معاشرے کے اندر کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ ضابطے ہوتے ہیں, کچھ قوانین ہوتی ہیں, اور وہ قوانین ایک جانور کو انسان بناتے ہیں, ایک حیوان کو انسان بناتے ہیں. کیوں پوری دنیا کے اندر ہمارے اسلام کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں, جو قانون ہے وہ چھوٹے اور بڑے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, امیر اور غریب سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے دین کے اندر سکھایا گیا نا, لیکن اس چیز کو فالو باہر کی دنیا کرتی ہے, اور آج دیکھیں کہاں ترقی کر رہی ہے. اور ہمارے یہاں بھائی قتل ہو جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. خیر جناب, اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو بھی میں جلدی حاصل کروں, آپ کو دکھاؤں. لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.